محبت جب دو طرفہ ہو تو زندگی ایک حسین خواب بن جاتی ہے، لیکن جب وہی محبت صرف ایک طرفہ ہو تو دل کی دہلیز تک محدود رہ جاتی ہے، یا پھر ایک ایسا سفر بن جاتی ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ہے ایان کی، جس نے محبت کی، مگر اس محبت کا رشتہ صرف اس کے اپنے وجود سے تھا۔ ایان اور صبا یونیورسٹی میں ایک ہی شعبے میں پڑھتے تھے۔ ایان ایک خاموش مزاج، نازک اور کتابوں کی دنیا میں کھویا رہنے والا نوجوان تھا، جبکہ صبا زندگی سے بھرپور، چنچل اور ہر محفل کی جان تھی۔ ایان نے صبا کو پہلی بار یونیورسٹی کی لائبریری میں دیکھا۔ صبا لائبریری میں بیٹھی کتابیں پڑھ رہی تھی۔ بس وہی لمحہ تھا جب ایان کے دل میں صبا کے لیے ایک انوکھا اور خاموش احساس جاگ اٹھا۔ یہ محبت کی شروعات تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایان کی یہ خاموش محبت گہری ہوتی گئی۔ ایان روز لائبریری میں اسی میز پر بیٹھتا جہاں سے صبا کو دیکھ سکتا تھا۔ ایان صبا کے ہنسنے کے انداز، اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسنے کی عادت اور اس کی پسندیدہ موضوعات سے واقف ہو چکا تھا۔ ایان کے لیے صبا صرف ایک لڑکی نہیں تھی، وہ اس کی کائنات کا مرکز بن چکی تھی۔ لیکن اس محبت کی سب سے بڑی سچائی یہ تھی کہ صبا اس بات سے بالکل باخبر تھی کہ وہ ایان کو ایک اچھا کلاس فیلو اور ایک مخلص دوست سمجھتی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایان اکثر رات کو جاگ کر اپنی ڈائری میں صبا کے لیے خطوط لکھتا، لیکن وہ خطوط کبھی پوسٹ نہیں کرتا تھا۔ ایان خط میں لکھتا، صبا، محبت کا مطلب ہمیشہ کے لیے پا لینا نہیں ہوتا، کبھی کبھی کسی کو دور سے دیکھ کر خوش ہونا، اس کی ایک ہنسی پر اپنے غم قربان کر دینا اور اس کے لیے دل سے دعا کرنا بھی محبت ہے۔ میری محبت تم سے کسی بدلے کی تقاضا نہیں کرتی۔ ایان کا یہ ماننا تھا کہ ایک طرفہ محبت دنیا کا سب سے پاکیزہ احساس ہے، کیونکہ اس میں بے وفائی کا کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی دوسرا شخص آپ سے آپ کی محبت کو چھین سکتا ہے۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ وقت گزرتا گیا اور یونیورسٹی کا آخری سال ختم ہونے پر آ گیا اور سبھی اپنی اپنی زندگیوں کے نئے سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک شام جب آسمان پر شفق کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، صبا ایان کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر ایک انوکھی چمک تھی۔ اس نے ایان کو شادی کی خوبصورت کارڈ دی اور شرماتے ہوئے کہی، ایان، میری شادی طے ہو گئی ہے۔ یونیورسٹی ختم ہوتے ہی اگلے مہینے میری شادی ہے۔ تم میرے سب سے اچھے دوست ہو، تمہیں میری شادی میں ضرور آنا ہے۔ وہ لمحہ ایان کے لیے ایسا تھا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ ایان کے دل کے اندر ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے اس کے وجود کے پر کھچے اڑا دیے، لیکن اس کے چہرے پر ایک مصنوعی مگر مخلص مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اپنے آنسو کو اپنے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا اور شادی کا کارڈ پکڑتے ہوئے کہا، بہت مبارک ہو صبا، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، میں ضرور آؤں گا۔ پھر صبا خوشی خوشی چلی گئی۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے ایک مہینے بعد صبا کی شادی تھی۔ صبا کے گھر میں شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ شادی کی رات ایان محفل میں موجود تھا۔ اس نے صبا کو سرخ عروسی لباس میں دیکھا۔ صبا بالکل ایک پری جیسی لگ رہی تھی اور صبا کا ہاتھ اس کے شوہر کے ہاتھ میں تھا۔ ایان نے دور کھڑے ہو کر یہ سب منظر دیکھا۔ ایان کے آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل میں کوئی شکایت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی حسد، بس ایک گہرا خاموش درد تھا جو اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر رہا تھا۔ ایان نے دل ہی دل میں صبا کے لیے دنیا کی تمام خوشیوں کی دعا کیا اور خاموشی سے محفل سے چلا گیا۔ برسوں گزر گئے، ایان نے کبھی دوسری شادی نہیں کی اور نہ ہی کسی کو اپنے دل میں جگہ دی۔ اس نے اپنے اس اداسی کو ایک طرفہ محبت میں شاعری اور تحریروں کے روپ دے دیا۔ ایان ایک مشہور مصنف بن گیا جس کی کتابیں لوگ ذوق و شوق سے پڑھتے تھے۔ اس کی کہانی کے ہر الفاظ میں وہی درد احساس چھپا ہوتا تھا۔ ایک دن ایک ادبی تقریب میں ایک نوجوان نے ایان سے پوچھا، ایان، آپ کی تحریروں میں درد کی ایک عجیب سی خوشبو ہے،
ہمیں بتائے کہ آخر ایک طرفہ محبت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کیا یہ صرف بربادی ہے؟ ایان نے ایک گہرا سانس لیا، مسکرایا اور بولا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک طرفہ محبت کا انجام بربادی، پاگل پن یا خودکشی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت میں محبت اگر سچی ہو تو اس کا انجام بربادی نہیں بلکہ آفاقیت ہوتا ہے۔ ایک طرفہ محبت انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ آپ کسی کو بغیر کسی لالچ کے اس کی ذات سمیت قبول کر سکیں۔ ایان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت میں خود غرضی، زبردستی اور ملکیت کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہماری زندگی کا حصہ نہ بن سکے تو اس کی خوشی کی دعا کرنا بھی محبت کی ایک خوبصورت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔